اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے قومی سیاست پر۔ الیکشن ہو گئے، حکومتیں بن گئی، کمیون کی سیاست پر بھی بات کریں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں عدنان علی امین جو کہ تجزیہ نگار ہیں، اور مجیب الرحمان قریشی صاحب جو کہ ایس ایف پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن کمیون سے اپنی کمیونٹی سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے، اور سیاسی جماعت کے بھی وہ صدر ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ عدنان، آپ سے پہلا سوال کریں گے کہ 2026 کے انتخابات کے بعد نئی مخلوق حکومت بن گئی، آپ اس حکومت کی سب سے بڑی ترجیح آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب تو ابھی تو کیا کہتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ ابھی تو یہ نئے نئے شروع ہوئے ہیں، اور ان کے کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ جب یہ اپنا کام شروع کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ آج ان کے لیے ایک مشکل آئی تھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ولرنگ پلسیک کے اندر ایک پولیٹیکل اسائلم سینٹر ان نے پورے یورپ میں ڈگری کی ہے اس کو بنانے کے لیے، اور اس کے اندر مسائل کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں سے دو پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے حق میں تھیں، اور دو پارٹیاں جو تھیں وہ اس کے اگینسٹ تھیں، اور ان کے الائنس ونگسلسٹ کے ساتھ وہ بھی اگینسٹ تھی۔ تو وہاں سے تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں نا پتہ چل گیا تھا کہ ایک آپس میں معاہدہ ہو چکا ہوگا لاسٹ ویک کا میرے پاس کہ جو فارم ولرنگ پولیٹیک ہے نا وہ یہ پولی پتری کے ساتھ ہی بنائیں گے زیادہ۔ تو مطلب اس سے ایک فنگر فائر مل جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک تو ویریٹ ہے، دوسرا یہ کہ یہ گورنمنٹ کے اندر اب آہستہ آہستہ اپنا ان نے کام شروع کر دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ان کی فرسٹ پیریڈ تو یہی ہے نا کہ گورنمنٹ کے جو بجٹس ہے، کمون کے جو بجٹس ہیں ان کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور ان کو دیا جائے کہ وہ اگلے سال اپنا کیا کہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں اور ہم اپنا کام کس طرح سے کریں گے۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ لیکن عدنان، دوسری طرف عام شہریوں کے لیے جو مہنگائی کی بڑھتی ہوئی زندگی کی لاگت اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، سوشل ڈیموکریٹس اس پر کیا عملی اقدامات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اور چیز کی تھی کہ یہ ان نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیفور انسپاٹ ہوا ہے نا وہ 8.1 ملین لوگوں کے لیے زیادہ کی ہے، اور دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور سہولتیں بھی یہ دیکھیں گے، مگر یہ تو آہستہ آہستہ ہی کریں گے۔ مہنگائی ہے، ہاں انفلیشن بھی زیادہ گئی ہے، مگر اس پہ یہ بینیفٹ ہوئے کہ گورنمنٹ جو بینیفٹ جو 3 بڑے ڈسکاؤنٹ کے کیا کہتے ہیں تھے ان نے اپنی پرائسنگ کو تھوڑا نیچے کر دیے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انفلیشن ہے اس وقت، مگر اس کا یہ بھی ہے نا کہ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، کیونکہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ اوپر جانے والی تھی وہ تھا یہ جو کانفلکٹ بن گئی تھی ایران اور امریکہ کی، اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ کانفلکٹ تو چلتا رہے گا، لیکن فلائی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے بنانے کے لیے آپ کی جماعت کے اہم منصوبے کیا ہیں؟ مطلب بڑے بڑے کیا ہیں؟ 1 2 3 4۔ سب سے پہلے تو ان کا یہی ہے نا کہ یہ پینشن کا سارا سسٹم کو دیکھیں گے آپ کہ پینشن کا سسٹم کیسا ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں جو سسٹم ہے ٹریفیکل سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ ڈینٹسٹ اور ان کے اوپر یہ کام شروع کریں گے، اور چوتھا ان کا یہی ہے کہ اسکولوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو پالیٹک اسکول ہے نا اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ کافی ویکنس ہے، تو یہ آبویسلی ان کی یہ پریورٹی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور ان کو کیا کہتے ہیں بہتر کیا جائے، کیونکہ پالیٹک اسکول کے بچے پڑھنے میں نہیں پورے 100% ٹھیک ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے تو پھر مسائل رہیں گے، تو یہ مسائل ان کی بڑھتے چیزیں رہیں ہیں۔ گے۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب، آپ کا تعلق ایس ایف پارٹی سے ہے اور آپ لوکل سیاست بھی کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق جو چیزیں میں نے پوچھی عدنان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور عدنان امین صاحب اور سننے والے صاحب کو السلام علیکم۔ دیکھیں عدنان نے ماشاءاللہ بڑی تفصیلاً آپ کو بتایا ہے۔ ابھی سب سے پہلے ہم یہ کتنے پروگرام کر چکے ہیں، بالکل ابھی نئی حکومت بنی ہے، اس کو چند دن ہوئے ہیں، تو چند دن میں تو ساری پرائرٹیز ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنا ان کا پروگرام ہے یہ اکتوبر کے بعد
اور پھر جو سٹارٹ نیا سال ہوگا اس کے اندر آستہ آستہ چیزیں یہ باہر آئیں گی. ابھی تک ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو 4 پارٹی جنہوں نے مل کے حکومت بنائی ہے ان کی آپس میں کیا معاہدے ہوئے ہیں, ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے, ایس ایف نے کیا ڈیمانڈز کی ہے, ایس ایف نے کس چیز پہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ عوام کے لیے بہتر ہو, یا مورات والوں نے کیا کہا ہے کہ کس چیز پہ کام کرنا ہے. تو یہ لیکن جو چند چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے اسکولوں کا بتایا ہے, کیونکہ وہ میرے فیصلے نے کہا تھا کہ کلاسز میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, 25-26 بچے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, تو کم اس میں کم کیے جائیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک ایجوکیشن کے لیے ایک بہتری آئے گی. پھر جیسے ڈینٹسٹ کا انلسٹ جو ہے اس کے اوپر زور دے رہی ہے کیونکہ وہ سامہ باعث کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جتنی چیزیں بھی ہیں, جو بھی پارٹیز ہیں, ظاہر سی بات ہے ابھی یہ مہنگائی اس لیے زیادہ ہے, جیسے ایران امریکہ کا تو کنفلکٹ حال ہو چکا ہے آلموسٹ, آئی تھنک آج یا کل اس پہ سائن ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی تیل کی قیمتیں گری ہیں, تو جیسے ہی تیل کی قیمتیں گرتی جائیں گی مہنگائی کے اوپر ہی کنٹرول ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ملک کے اندر بہت مہنگائی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا جتنی بھی ہماری تنخواہیں ہیں یا ہماری پینشنز ہیں اس کے اوپر گزارا مشکل ہے. یہ ویلفیئر ایک کنٹری ہے ڈنمارک, اور دنیا میں اس کا ایک نام ہے اسکینڈینیویا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ آگے ہے. لیکن یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ ہوں گی. لیکن ابھی میں نے جو کہا ہے کہ ابھی بہت جلدی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے. لیکن جو پلان جو اکتوبر میں جیسے اب کمونس کے وہ جتنے بھی فنڈز ہیں وہ باہر نکلنے ہیں اور جو استعمال ہونے ہیں, اور نیا فائنانس لا جب بنے گا, اور جب پارلیمنٹ جب یہ چھٹیاں گزار کے آئے گی تو جب نیا سیشن شروع ہوگا, تو اس کے بعد راجہ صاحب تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہر جماعت کی باہر آنی شروع ہو جائیں گی. ابھی تو وہ سیٹل ہو رہے ہیں, ابھی تو جتنے بھی منسٹر بنے ہیں وہ اپنے آفیسز میں سیٹل ہو رہے ہیں, اپنی آفیسز کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو انصت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ذرا جلدی ٹائم ہے کہ جس میں کہہ سکیں جی کہ ایس ایف کرے گی, سوشل ڈیموکریٹ کیا کرے گی, مودرات کیا کرے گی, جتنی بھی یہ سامہ باعث پارٹی جنہوں نے حکومت بنائی ہے. تو تھوڑا سا وقت چاہیے. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہتر سوچنا ہے. اگر بہتر نہیں سوچیں گے, جیسے صحت ہے, جیسے سکولز ہیں, جیسے مہنگائی ہے, جیسے اور چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے نیکسٹ الیکشن ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو بہتر مشکل یہی ہے ہو کہ جائے انہوں گا. نے آپ جہاں بہتر فرما سوچنا رہے ہے. ہیں مجیب صاحب, عدنان آپ مجیب صاحب نے اس طرح نشاندہی کی ہے. سوشل ڈیموکریٹ کو پچھلے الیکشن میں, پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی, کمیون کے الیکشن میں بھی کئی علاقوں سے بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوا. تو اب دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ایک تو بات ہوتی ہے کہ جب آپ سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہیں نا, اور آپ کو کم از کم 7-8 سال ہو جاتے ہیں, اور آپ ڈیفینیٹلی آپ بیک ہو جاتے ہیں. جس چیزوں سے ہمیں مار پڑی تھی اور جس چیزوں سے ہم لوگوں کی لاس ہوئی ہے, ان چیزوں پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں, اور آبسری ان کو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آبسری پارٹی کے اندر ایک سیٹ اپ بنا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اسی کے اندر یہی ہے کہ جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم اب ٹائم لے کے ہر چیز کو, ہر ایشو کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جائے. ہر کمیون کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل ہیں, اور ان کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آبویسلی دیکھا جائے لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے گی, اور وہ بنائی بھی جا رہی ہے. اسی لیے پیریفرس نے یہ جو جب الیکشن ہاری تھی, تو جب دوسرا کانگریس بولتے آیا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا اس نے کہ میں کسی قیمت پہ اپنی معاہدے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی سب پہ, کیونکہ ہماری بہت بڑی لاس ہے. اور ہمیں ایک میسج لوگوں سے ملا ہے کہ ہم نے سر لوگوں کی پالیسیز سیریس نہیں لی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوپن ہیگن کے اندر پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ پارٹی کو 7-8 سال سے لوگ کہہ رہے تھے, مگر ادھر انہوں نے سیریس نہیں تھا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں پمپوں میں سفر. اسی طرح سے وہ کافی کمیونوں میں کافی چیزوں کی وجہ سے ہرے ہیں, کیونکہ انہیں لوکل مسائل نہیں تھے دیکھے. نیشنل پلان پہ یہ تھا کہ لوگوں کی یہ ایشو جو سب سے پہلے میں نے کہا, اسکولوں کا ایشو بہت بڑا تھا, کرائم کا بہت بڑا ایشو ہے, کیا کچھ جگہوں پہ سزاویں صحیح نہیں ہے. تو آبویسلی یہ سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے, اور اسی لیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اس مسٹری میں بھی تبدیلی کی گئی ہے کہ نئے مستر آئے اور ان کا نیا ونکل سے وہ کیا کہتے ہیں چیزوں کو دیکھیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. ابھی عدنان, تو یہ ساری ہم چیزیں درست ہیں سیاسی لحاظ سے, لیکن نوجوان ووٹرز کو آپ جو ہے اپنی طرف کس طرح, اپنی جماعت کو کس طرح متوجہ کریں گے؟ کیا کوئی نئی عملی ہے؟ اسی طرح
سوشل ڈیموکریٹ ہمیشہ روایتی طور پر مزدور طبقے کی سیاست سے دور ہو گئے ہیں، آپ اس تنقید کا کیا جواب دیں گے؟ اعجاز صاحب، لوگ اس لیے بھی دور ہوئے ہیں کہ لوگوں کے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں نا، انٹرنیشنل مسائل، وہ شاید لوگوں کو تھا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور اس کی وجہ سے یہ پارٹی کو کافی نقصان پڑے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا تھا، جو بیسیکلی ابھی بھی پڑا ہوا ہے اور الیکشن کے بعد بھی پڑا ہوا ہے، کہ یہ جو انفارچونیٹلی مسلمانوں پہ ٹارگیٹنگ ہو گئی تھی نا، اس کا بڑا ڈیمیجنگ کنٹرول ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں آتے ساتھ مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کے اندر کیا ہوا ہوا ہے کہ ایک سے ایک ود کیا کہتے ہیں چلان مار کے نا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مگر دیکھتے ہیں ہم فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔ اور اب تو سمر ویکیشن سب کی شروع ہو جائیں گی، تو پھر سمر ویکیشن کے بعد ہی زیادہ پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مجیب صاحب، آپ نے عدنان کی باتیں سنی، آپ ہی کی جماعت بھی مزدوروں کے حق میں ٹھیک تھی اور دوسرے کام کرنے والوں کے حق میں جو ان کے حقوق کا خاص خیال رکھتی تھی۔ اب تو آپ سارے سوشل ڈیموکریٹ بھی حکومت میں ہیں، ایس ایف بھی حکومت میں، انہی سلسٹن بھی حکومت میں ہی ہیں، حکومت سے باہر نہیں ہے، لیکن جو دوسری پارٹیاں آگے ہیں جو سرمایہ داروں کی طرف بھی جاتی ہیں، تو آپ اس چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے عدنان نے کہا ہے نا، اب تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی جو جتنی یہ پارٹیز ملی ہیں دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 12 سال کے بعد ایس ایف جو ہے دوبارہ حکومت میں آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، یہ اپنی پالیسیاں جو ان کی ہیں، جو آپ نے مزدوروں کا مینشن کیا ہے، آپ نے نوجوانوں کا کیا ہے، تو اس کی طرف انہوں نے غور کرنا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا ٹائم، جب حکومت چلنی جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوگی، اب پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی، نہیں آئیں گی تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اور مجھے امید ہے، میں ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتا، مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی نئی حکومت بنی ہے، جن پارٹیز کی بنی ہے، انہوں نے فیوچر میں جو عام لوگ ہیں، جو ٹھیک ہے سرمایہ دار کی طرف ہی تو آپ کو پتہ ہے وہ توجہ ہوتی ہے، سرمایہ دار نے تو یہاں پہ بھی اپنا کام دکھانا ہوتا ہے، ظاہر بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس چلے گا، کوئی تجارت ہوگی، کوئی معاملات چلیں گے تو اس سے بھی پیسہ آتا ہے، گورنمنٹ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی تو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس الیکشن میں پارٹیز کا، مختلف پارٹیز کا، انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، ہماری کیا غلط پالیسیاں تھیں، ہماری کیا غلط جو ہم نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں عوام نے پیچھے دھکیل دیا۔ تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقے سے پیش کریں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنی بھی یہ حکومت مل کے بنی ہے یہ بہتر سے بہتر کام کریں گی۔ تھوڑا سا انتظار کریں، مجھے لگتا ہے اکتوبر کے بعد ہی ہمیں کوئی اس کا کوئی فائنل آہستہ آہستہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سامنے نظر آنی شروع ہوگی۔ چلیں عدنان، آپ بتائیں کہ آپ کی کمیون، کوپن ہیگن کی کمیون اور اس کے ساتھ فریڈسپیا کمیون ہے جو کوپن ہیگن کے ساتھ ہے، تو آپ کی جو ہے وہ میئر بھی بنتے ہیں، جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتے بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، حکومت بھی ہے مرکز میں، تو اگلے 4 سالوں میں آپ نے کیا سوچا ہے، کیا تبدیلیاں کریں گے کمیونوں میں؟ سر، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر کمیون جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پیریڈ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہی ہے نا، اور جو کمیونوں کی جو بسز ہیں، اور جس ٹائپ کمیون ہو جائے، رافراسپیا کمیون ہو جائے، کوپن ہیگن ہو جائے، ان کے 2 چیزوں پہ غور ہے۔ ایک یہ فوکس کو جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں، کلاسیں بہتر ہو جائیں، اسٹوڈنٹ بہتر ہو جائیں، اور یہ جو نئے ریفارم آ رہے ہیں ایجوکیشن کی کمیشن کے جو بنے تھے وہ انٹرنل ہو گئے۔ دوسرا ان کا بڑا ہیلتھ کی طرف کیا کہتے ہیں غور ہے کہ ہیلتھ کو کیسے بہتر کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے کہ انسم بہت آ رہی ہے، فورنس بہت آ رہے ہیں ہو رہے ہیں، ان کو بھی ایک سسٹم چاہیے، ان کی بھی ایک زندگی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ، اور تیسری جو سب سے بڑی کمیونوں کا چیلنج ہے نا اس وقت، بہت ساری ویسٹرن کمیونوں میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے کوپن ہیگن کمیونوں میں بھی، وہ ہے کرائم، جس طرح سے بال اور ناٹو اور یہ چیزوں کا، اس پہ بڑا فوکس ہے ہر کمیون کا۔ یہ 3 چیزیں وہ جو ہے نا فوکس میں بڑی رکھی ہوئی ہیں، اور ان پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ عدنان، لیکن اگلے 4 سالوں میں نوجوان جو ووٹر ہے وہ نیشنل الیکشن میں، پارلیمانی الیکشن میں بہت سارے ووٹ جو ہیں وہ نوجوانوں کے بڑھ جائیں گے، اس پر بھی ڈیفینیٹ جماعتیں کام کریں گی۔ اگر یہی حال رہا، یہ بڑی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھ گئی ہیں، 4 بڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں حکومت میں، اور اس کے ساتھ اتحادی لوگ بھی ساتھ شامل ہیں،
اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اگلے 4 سالوں کو اگر آپ کریں مائکرو فون میں دیکھیں شیشے میں، اینکوں والے شیشے میں، تو کیا لگتے ہیں اگلے 4 سال آپ کو؟ میں دیکھوں تو مشکل لگتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 3 ڈفرینٹ حکومتیں بنی ہیں، مگر مین بات آپ کو ہمیشہ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تیسری دفعہ سوشل ڈیموکریٹک کولیشن کے اندر ہے، اور اس بار 12 میں طے ہوئے تھے، تو آبویسلی فیوچر ان کے لیے ٹف ہے، کیونکہ اکانومی بھی پھنسی ہوئی ہے تھوڑی بہت، کیونکہ بہت سارا خرچہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آ رہا ہے، تو پھر آبویسلی چیزیں تو ایسے ہی ہیں۔ مجیب صاحب، یہ چوتھی جو 7 5ویں پارٹی لگی جو سلیپنگ پارٹنر ہیں، وہ جو الٹرنیٹو پارٹی بھی ہے، تو ان کے جو ایک لیڈر ہیں پاکستانی نژاد قاسم نذیر، جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ان کو سٹوٹ کرنے کے لیے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ کی پارٹی نے کیا حاصل کر لیا ابھی؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا جی کہ ابھی جو ان کے درمیان، یہ 4 پارٹیز کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ آپس میں ڈیل ہوئی ہے کہ ہم نے فیوچر میں کیسی چیزیں لے کے آنی ہے، کیا کسی کو بھی مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے۔ میں پھر ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اکتوبر تک آپ کے سامنے آئیں گی، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی پارٹی سے رابطہ قائم کر کے ان سے پوچھیں جی کہ آپ نے کس چیز کے اوپر عوام کے لیے، ملک کے لیے، سب سے پہلے ڈنمارک کے لیے، پھر عوام کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں جو بہتر کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہمارے پاس ابھی دیکھیں نا، صحت کا بھی بات ہوئی ہے، تعلیم کی بات ہوئی ہے، اب ہماری پینشنسٹ ہیں، ہمارے ایلڈرا ہیں، ہمارے فلائی ایم ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ کو جتنی چیزیں راز صاحب، یہ اکتوبر سے پہلے تھوڑا سا امپاسبل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل سکے، تو جیسے ہی ہمارے پاس معلومات آئے گی تو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بھی، اور اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ بھئی ہر پارٹی نے کیا کیا اپنا ایک مقصد اس کو حل کرنا ہے، اور جو اگلے 4 سال ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں۔ تو جو پارٹی جو چیز بہتر عوام کے لیے لے کے آئے گی، تو میرا خیال ہے اس کی پھر آئندہ بھی جو لیکن کامیابی مجیب صاحب، ہوگی۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں عدنان کے پاس جانے سے پہلے کہ جب اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ہیں، سب کو سمجھ بھی ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی اسپیشلی پاکستانی نژاد سیاستدان یا دوسری جماعتوں کے سیاستدان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن ہمارا جو سٹائل ہے وہ ابھی تبدیل نہیں ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے جتنے بھی اب کمونس کے اندر جو یا ریجن کے اندر جیسے ہمارے نوجوان آئے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو، کیونکہ یہاں کی وہ پیدائش ہے ماشاءاللہ، ڈینش اور زبان پہ اور معاشرے کا اور قانون کا سب کچھ ان کے پاس علم ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، تو میرا خیال ہے وہ فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگلی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے وہ والی سیاست نہیں کرنی جو آج سے 10 سال یا 20 سال پرانی تھی ہماری فارنرز کی۔ ان کو جیسے لوگ اب دیکھیں جتنے بھی زیادہ تر منتخب ہوئے ہیں، یہ پارٹیوں سے منتخب ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی پارٹیوں سے منتخب ہوئے ہیں، اور 2 آپ کے ویزا منسٹر بھی بن گئے ہیں، ریجن میں بھی آپ کا بندہ چلا گیا۔ تو میرا خیال ہے آئندہ جو 4 سال، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اب بہت سارے نوجوان کی ووٹ جو ہے نا اور بننی ہے، جو 18 سال کے ہو جائیں گے اگلے الیکشن تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن بھی ٹف ہوگا، اور یہ جماعتیں ہیں سوچ رہی ہیں نوجوانوں کو کیسے آگے لے کے آنا ہے، اور جو نوجوان اس وقت کمونس میں اور ریجن میں بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے فیوچر سے اپنے وہ چیزیں اچیو کریں جس پہ ان کو آئندہ جو آپ کو 4 سال کے بعد جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ آپ کے کام آ سکے، جس میں عوام کی بہتری ہو، ملک کی بہتری ہو، ان کی اپنے بچوں کی بہتری ہو۔ تو میرا خیال ہے نوجوان، مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے سٹارٹ نیا سال ہوگا 2027، تو میرا خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے راستہ آ جائیں گی۔ اذان کلوزنگ کی طرف آپ نے سب چیزوں کو انالائز تو کر لیا ہوگا، ڈیفینیٹ آپ کرتے بھی ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، آپ ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں۔ عدنان، کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے اپنے غیر ملکی ہیں وہ اس طرف جائیں گے، ڈینس سیاست کی طرف جائیں گے، یا اپنی روایتی سیاست کریں گے؟ زیادہ صاحب موسٹلی جو یہاں کے ینگسٹر پڑھ کے آ رہے ہیں نا، وہ تو ڈیفینیٹلی ڈانس کی سیاست کی طرف جائیں گے، تو ان کی روٹین ادھر ہی ہو رہی ہے، تو وہ آبویسلی وہ پاکستانی سیاست سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں اس پورے معاملے کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔ آخری بریکنگ نیوز آپ کیا دیں گے؟ بریکنگ نیوز تو اس وقت کوئی نہیں ہے، ابھی بس یہ ہے کہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور جیسے کہا گیا ہے پروگرام میں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے، اور پھر جب بریکنگ کوئی نیوز ہوگی تو پھر بھی اس کو ضرور بتائیں گے۔ مجیب صاحب، آپ بھی کوئی بریکنگ نیوز دیں گے؟ نہیں جی، ابھی میں نے کہا کچھ بھی، ابھی آپ اس چیز کو اندازہ رکھیں، اکتوبر سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد نئے سال کے شروع میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، اور جب بھی ہم پارٹیز کے ساتھ
میٹنگز کریں گے، یا جیسے عدنان صاحب ہیں یہ تو بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. تو جیسے جیسے بات سامنے آئے گی آپ کو بھی اور ویوز کو بھی انفارمیشن ملتی جائے گی. لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی ان پٹ کمونس کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس وقت مطلب کہ اچھی مطلب دیکھیں وہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فورمین چیئرمین بنا ہوا ہے، مختلف جو ویلز ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنا کام کریں. کہ دیکھیں ابھی آج جون ہو گیا ہے اور جون میں ابھی نومبر میں 1 سال ان کا گزر جائے گا، تو باقی 2.5 سال رہ جائیں گے. تو انہوں نے اگر کچھ ایسی ان پٹ نہیں ڈالی ہوگی تو میرا خیال ہے ان کا الیکشن بھی جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں ان سے بڑی یہ گزارش ہے کہ بھئی آپ اپنی جو بھی کمونس میں اپنا کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کے ریڈیو پہ آ کے تھوڑا سا لوگوں کو بتایا کریں، تھوڑی سی لوگوں کو تھوڑا انفارمیشن ملتی رہے کہ بھئی ہماری کمونس میں مختلف کمونس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں تھوڑے سے اس سے ان کو انفارمیشن مل جائے. تو امید ہے کہ دیکھیں جیسے عدنان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی ہمارے پاس ایسی خبر نہیں ہے، لیکن جلدی جیسے کی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویوز کو بھی بتائیں. عدنان، آپ آخر میں کس طرح اپنے سامعین ناظرین کو کہیں گے؟ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی ہم کافی مصروف ہو جائیں گے. اگلے مہینے محرم بھی شروع ہو چکا ہے، اس پر بھی لوگ مصروف ہو گئے ہیں، لیکن چھٹیوں پہ سیاستدان چھٹیوں پہ چلے گئے. تو ہم تو سیاسی لحاظ سے 12 مہینے چھٹیوں پہ رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے اپنی اپوائنٹمنٹس بھی کینسل کرا دی ہیں کہ ڈاکٹروں کا دانتوں کا علاج ہوا فری ہو جائے گا. یہ فری ہوگا یا مجیب صاحب کی طرح اگلے سال تک جائے گا؟ نہیں رضا صاحب، وہ میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ کیٹیگری کی طرح سے آنا ہے. پہلے فنکشنسٹا اور کچھ کنٹینچل اسکول سے آئیں گے اور اس کے ساتھ وہ پھر ایک ایک سٹیپ کو اوپر لے کے جائیں گے. آخر میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس وقت لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں، صورتحال بنتی جا رہی ہے، ڈسٹرکٹ پر ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ بھی ہم سٹینڈ لیں. اللہ تعالیٰ یہ جو اسلامی کیلنڈر چلا ہے منگل والے دن کل، اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ اچھا لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے، اور ہم مسلمانوں کو اتفاق دے اور ہم یہاں پہ کچھ ایسا کر سکیں کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان بھی ایک کیا کہتے ہیں اب حصہ تو ہے ہم سوسائٹی کا، مگر اس میں ہم پارٹیسپیٹ بھی ایسے کریں کہ ان کو نظر آئے کہ ہم یہاں پہ کی ایک اب بن گیا ہے، جیسے بندہ کہتا ہے نا ایک تیل بن گیا اس کلچر کا. عدنان، آپ کا بہت شکریہ. مجیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ادارہ آپ کی آواز کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ جی آپ کا راستہ. اوکے، اللہ حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب اور عدنان امین علی. یہ دونوں سیاستدان ہیں، مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے. آپ نے ان کی باتیں سنی، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، کوئی انفارمیشن دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.